تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان اللہ. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. جزاک اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ، سبحان اللہ. خوبصورت نشست کے ساتھ بزم سخن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ رمضان کریم کے شروع ہوتے ہی تمام مساجد میں اور تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے شخصیات اور افراد جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں. ایسے میں ہم نے سوچا کہ شہر کے بہت ہی معروف اور خوبصورت اور دلسوز آواز کے مالک ایک شخصیت کو ہم مدعو کریں. تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم قرآن مجید کے حوالے سے اور اس کی قرأت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. میری مراد ہے قاری عنایت صاحب. سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت خوشی ہوئی. اسکردو ٹی وی کے ناظرین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں. سوال مختصر کریں گے چونکہ ابھی ہم نے آپ سے تلاوت بھی سننی ہے. جیسے کہ ایک عرصے سے آپ کلام الہی کے حوالے سے مختلف پروگراموں میں شریک بھی ہوتے رہے ہیں، آپ خود تجوید کے استاد بھی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے عمومی طور پہ ہمارے ہاں تجوید کے حوالے سے غلطی کن کن امور میں لوگ کرتے ہیں؟ تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ اور اسکردو ٹی وی کے تمام ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے بندہ حقیر کو اس قابل سمجھا. بہت شکریہ. اس کے بعد آپ نے جو میرے حوالے سے جو تعارف کری، اس قابل تو نہیں بندہ حقیر، لیکن صرف چند گزارشات جو قرآن کے حوالے سے جو تذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کی تلاوت کافی قدیمی اس پہ جیسے کہ ایک حسن قرأت کی بنا پر خصوصاً رمضان میں شدت سے اس کی تلاوت جی بالکل صحیح ہے. جی دراصل اس کے اندر بھی بہت سارے کیونکہ تجوید کی ایک جو بک ہے بذات خود کیونکہ ایک عربی قواعد کے اس پہ نازل کیے گئے ہیں جو قرآن کی جو یقیناً. لیکن اس میں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی مادری زبان سمجھنا، پھر اس کے بعد قرآن کی طرف. اب یہ سمجھنے کے لیے بھی ظاہر بات ہے کوئی جس طریقے سے مذکر مؤنث یہ تمام چیزوں کا کوئی کتابچہ کم از کم ہونی چاہیے. تو اس کے لیے یہاں پر اس سے پہلے تو ہمارے یہاں پہ کوئی اس طرح شائع نہیں ہوتی تھی. دراصل یہ کہ تجوید کی بک تقریباً 2001 میں پاکستان میں شائع ہوئی. اچھا جی. تو 2001 میں تقریباً اب قرآن کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کس مخارج سے پڑھنا ہے، کس حروف کو کہاں سے نکالنا ہے، بالکل تو اس میں بڑی تفصیل سے بتائی گئی. لیکن اس سے پہلے جن حضرات نے ہمارے جو مولانا حضرات جو ہوتے تھے یا قرآن جس کے پاس جا کے پڑھتے تھے جی تو اس میں ایزا چند غلطیاں جو کہ کافی شدت سے پائی جاتی تھی. اچھا جی. اس میں ایک ہے جیسے کہ را کے کئی موارد ہیں، اس میں سے ایک جو ہے نا جو غلطی ہے جو بڑی جو شدت سے جو کی جاتی ہے، زیادہ کی جاتی ہے سب سے زیادہ، وہ یہ کہ
جہاں پر رائے ساکن کے بعد حروف استعلاء کا تو ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ یہ جب کتاب پڑھی تو پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ حروف استعلاء کیا ہوتا ہے، کیونکہ 7 حروف ایسے ہیں جو قرآن میں سب سے زیادہ موٹی پڑھی جاتی ہے۔ تو اس کی طرف آنے سے پہلے بھی میں پہلے اس کے بارے میں تھوڑی سی بتا دینے کے بعد پھر میں حروف تہجی کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا دینا چاہتا ہوں۔ دراصل یہ ہے کہ اس میں را کی موارد میں بذات خود، جیسے کہ ابھی ہی آپ شاید موجود تھے اس میں کئی جگہوں پہ، جیسے کہ ایک لفظ ہے لبل مرصاد، اب یہاں پہ رائے ساکن سے پہلے والے حروف کو دیکھنا ہوتا تھا، اگر پہلے والے حروف کے اوپر اگر زبر ہو تو اس را کو ہم ایزا تفخیم کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا تھا۔ دراصل یہاں پر تو کسرہ ہے، اس کے باوجود بھی اس را کو تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رائے ساکن کے بعد جو حروف ہے وہ حروف استعلاء ہے۔ حروف استعلاء تقریباً 7 ہیں، اس میں سے ایک خا، صاد، ضاد اور ضا، اسی طرح قاف ہے، خا ہے۔ تو یہ 7 حروف ایسے جو قرآن میں سب سے موٹی پڑھی جانے والی حروف۔ اس کے علاوہ حروف تہجی بھی تقریباً 28 اور مشہور قول کے مطابق کچھ اس کو 28 اور کچھ ایزا الف اور حمزہ کو الگ الگ گنا جاتے ہیں اور کچھ میں ایزا 7 گنا جاتے ہیں، لیکن عموماً دیکھا جائے تو الف اور حمزہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتی ہیں، ان کے اوپر اگر اعراب لگائے جائیں تو تقریباً ان کی ساؤنڈ بھی سیم ہے، تو اس لیے اس کو ایزا تجوید کے رول میں ایک مانا جائے۔ اچھا جی، تجوید کے رول میں ایک مانا جائے گا، ورنہ عمومی طور پہ تو یہ کہ آپ 15-15-30 شمسی قمری کے حوالے سے یہ ایک الگ بحث چل جائے گی۔ بالکل آپ نے وضاحت کر دی۔ جی جی، ہمارے یہاں پر جو حروف کو جس جگہ سے ادا کرنے ہوتے ہیں، جس طرح خصوصی طور پہ میں 2 حروف کے بارے میں ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ بالکل مادری زبان کی ان کی جن کی غلطی ہیں تو اس میں 2 حروف کی ادائیگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہر اس میں جس طرح قومیت کے اندر ایک دو حروف میں بالکل بالکل جغرافیے کے حوالے سے، جس طرح ہماری بلتی زبان کے اندر ادائیگی میں جو 2 حروف، ایک ہوتا ہے فا، فا کی ادائیگی ہماری شدت سے، جس طرح ہم فتیلہ کہتے ہیں، یعنی کہ فا کو فا سے پڑھا جاتا ہے۔ جی جی، ہیدو چشمی کا وہ ساؤنڈ آ رہا ہے۔ جی جی صحیح۔ تو اس کے بعد جو بڑی غلطی ہے واو کی ادائیگی، کیونکہ اس میں منہ کو کھولنا ہے، جی، پھر اس کے بعد اس کو سکڑنا ہے، تو اس کی ادائیگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو باقی ہر اس میں جس طریقے سے قوموں میں مختلف یقینا، مطلب جس طرح کچھ قوموں کے اندر قاف کی ادائیگی کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، باقی مخارج کے اعتبار سے جتنے ہمارے مادری زبان والے، جو بلتی زبان والے جو حروف کو اپنی طریقے سے جو ادا کر سکتے ہیں، شاید اس کے کمپیئر کوئی کسی۔ زبردست بات کی، یعنی مادری زبان میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ تقریباً دنیا کی تمام تر زبانوں کو اس کے اپنے اصل مخارج کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمارا جو مزاج ہے یا ہمارا جو سماج ہے یا ہماری زبان ہے، وہ اس اہلیت رکھتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو ادا کر سکیں۔ بالکل۔ تو آپ کو ظاہر ہے آپ نے تفصیلی بات کی کہ بھئی کہاں کہاں غلطیاں کرتے ہیں، تو اسی ذیل میں ایک اور مختصر سوال کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی آپ نے بھی کہا رمضان کریم میں شدت کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ سال بھر یہ سلسلہ جاری رہے، تو غلطیاں کم سے کم کی جائے، اور مدارس کے ساتھ ساتھ اگر سرکاری سطح پہ، پرائیویٹ سطح پہ، اسکولوں میں بھی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانے کا سلسلہ ہو تو یہ اچھی بات ہوگی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل درست ہے۔ عموماً یہ تجویز تقریباً ہمارے ابھی چند مدارس میں تقریباً سٹارٹ تو ہو چکے ہیں۔ اچھا جی۔ لیکن گورنمنٹ سطح پہ بھی اگر اس کو اگر ایز اے پریفر کر کے ایز اگر کیا جائے تو غالباً، کیونکہ قرآن تمام مسلمانوں کا وہی یقیناً ایک ہی کتاب، اگر اس کو دیکھ کے اگر نہیں پڑھ سکتا تو سب سے زیادہ میرے نظریے کے مطابق افسوس کا بات ہوگی، کیونکہ اس میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان میں اگر آپ تمیز نہ کرنے کی وجہ سے کہ ان کے معنی میں بھی چینج آ جاتے ہیں، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توحید کے اندر قل هو اللہ احد، جی، اب اس میں جب آپ لفظ قل کو اگر کل پڑھیں تو کیونکہ قل کا مطلب کہہ دو، جبکہ لفظ اگر آپ کل سے پڑھیں گے تو اس کا مطلب کھا جاؤ، بالکل، تو اس کا بالکل معنی الگ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حمد میں بھی 5 مقامات ایسے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے مطلب جیسے کہ مشہور کچھ قول جو کہتے ہیں، ظاہر بات ہے روایت مختلف ہوتی ہے، تو اس میں لیکن مشہور قول تو یہ ہے کہ 5 اور ورنہ عموماً 7 جگہوں پہ ہیں۔ 5 جگہ ایسے کہ وہاں پر احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے شیطان کا نام آ جاتا ہے۔ اچھا جی،
جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لل یعنی کہ دلیل اگر پڑھیں دال اور لام کو اگر آپ ملا کر پڑھیں تو دلیل ایزا شیطان الحمد للہ، اور اسی طریقے سے اگر آپ دو کر کے اگر زیادہ اس کو لمبا کریں تو وہاں پر بھی ایزا اشکال ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایاک نع پڑھیں یا کنس پڑھیں ایاک پڑھیں تو یہ 5 مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پر احتیاط برتنے. بالکل بالکل. تو اس سے ظاہر معنی کے اندر بھی خرابی پیدا ہو جائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ تو اس میں اگر مدارسوں میں بھی اگر جس طرح ہمارے بایو میتھس فزکس وغیرہ جس طرح میں خود میتھس کا ایک ٹیچر ہوں عموماً اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ تجوید کے حوالے سے بھی اگر ایک بک جس طرح ہمارے اسلامیات ویسے بھی پڑھایا جاتا ہے تو اسی کے اندر اگر چھوٹی سی زیادہ سے زیادہ اگر 3 سے 4 ٹاپک جس میں کم از کم مخارج اگر اس کا اگر اس میں اندراج ہو تو غالباً یہ بڑی مفید ہوں گے. کم از کم قرآن کو دیکھ کے تو ہم پڑھ سکتے ہیں. ورنہ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن ہم پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن قرآن ہمارے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے. دراصل یہ وہیں پہ ہے کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو پھر اس میں غلط پڑھتے ہیں. واقعی میں ایسا ہی ہے. تو قاری عنایت صاحب بہت بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ناظرین قاری صاحب آپ کے حوالے سے میں یہ بھی عرض کروں کہ آپ نے ماشاءاللہ سے بہت زیادہ اس حوالے سے نام بھی کمایا اور آپ اہلیت بھی رکھتے ہیں. تو خیر تو میں یہ عرض کروں کہ چونکہ ہمارے سننے والے یہ چاہتے ہیں کہ قاری صاحب اپنی زندگی کے حوالے سے تو باقاعدہ آپ سیکھنے گئے تھے یا کہاں سے شوق پیدا ہوا؟ میری ابتدا تقریباً یہ بہت بڑی اہم سوال ہے عموماً دیکھا جائے تو ابتدا تقریباً میری قرأت جو کہ ہمارے اپنے محلے میں حسن قرأت وہی رمضان المبارک میں جو ایک پروگرام ہوا کرتا تھا اس میں بڑی شوق سے جایا کرتے تھے. صبح نماز کے بعد تقریباً 6 بجے تک تقریباً وہ یہ طالب علمی کی زمانے کی بات ہے. یہ تقریباً میں جب میٹرک میں تھا اس ٹائم سے میں نے اسٹارٹ لیا. پھر اس کے بعد جو میں نے انٹرسٹ لے کے ذاتی طور پہ خود سیلف ایز اے اسٹڈی کری. پھر اس کے بعد کچھ عرصہ میں نے کراچی میں ایز اے مدرسہ بھی چلایا اور مدرسے کے ساتھ ساتھ دراصل سب سے بڑی بات ہے کہ مواقع ملنا. اچھا جی. اور مواقع یہ کہ پلیٹ فارم مجھے اس طرح مل گئے کہ پیام ولایت فاؤنڈیشن جہاں پر بھی جس جگہ پہ بھی وہ لوگ پروگرامات کرتے تھے اس کی تلاوت کے لیے بندہ حقیر کو وہاں پہ موقع دیا جاتا تھا. تو اس وجہ سے بڑی شوق پیدا ہو گئی کہ میں سمجھا کہ اس میں مزید جو ہے نا نگار پیدا ہو تو اس میں مجھے تجوید کو بھی سیکھ لینا چاہیے. پھر میں وہاں سے خود سے اسٹڈی کیا. میں پراپر کسی مدرسے میں نہیں گیا ہوں البتہ. پھر اس کے بعد وہاں سے آنے کے بعد میں کچھ عرصہ مدرسہ حفاظ قرآن میں بچوں کو ایزا قرآن حفظ کرایا جاتا تھا. ساتھ ہی ساتھ اس میں تجوید کے لیے مجھے ہائر کیا گیا تھا اور تجوید میں پڑھاتا تھا. واہ جی واہ زبردست. تو اس میں ایک اسٹوڈنٹ جیسے کہ بھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ مرکز جامع مسجد اسکردو کے اندر جو حسن قرأت کا جو پروگرام جو ہو رہے تھے ابھی تو اس میں بڑی خوبصورت انداز سے جی یقیناً تو زبردست. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے. ناظرین جامع مسجد اسکردو میں اس وقت ہم موجود ہیں. تو یہاں جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہے تھے کہ یہاں بھی ایک تلاوت قرآن کا ایک سلسلہ ماشاءاللہ سے جاری ہے. اس حوالے سے سوال کریں گے لوگوں کے کیا رجحانات ہیں. لوگ کو اکثر نوجوان لوگ یا بزرگ لوگ اس محفل میں شریک ہوتے ہیں. بڑی فخر کی بات ہے اس میں دراصل کیونکہ پچھلے 3 سالوں سے جامع مسجد میں شفٹ کیے. حالانکہ یہ جو قرآنی جو سلسلہ ہے جو حسن قرأت کا تقریباً کئی سالوں سے چلتا ہوا رہا ہے. تو اس میں 3 سال ہے تقریباً یہ جامع مسجد میں شفٹ کر کے. تو پہلے 2 سال میں اتنی زیادہ پبلک تو موجود نہیں ہوتی تھی لیکن اس سال تقریباً پبلک کی جو فلو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں پہ ایک پارے کی جو ہم تلاوت کمپلیٹ کرتے ہیں اس میں ایک آیت پڑھوا کر بھی مطلب کچھ بندے رہ جاتے ہیں یعنی کہ ان کو مواقع نہیں ملتا اس میں. تو دراصل یہ ہے کہ اس کا مطلب شوق ہے. بہت سارے اسی میں سے کیونکہ پچھلے سال جو پڑھا ہی نہیں جاتا تھا ایک آیت تو اس سال بڑے خوبصورت انداز میں وہ پڑھنے لگے. تو 2-3 قراء حضرات ہمارے یہاں سے 2 سال آنے کے بعد کم از کم اس نے اپنی اندر بہت ساری چینجنگ. واہ جی واہ بہت خوب. تو مجموعی طور پہ تلاوت کلام کے حوالے سے یہ آخری سوال کہ کن قارئین کو پاکستان میں آپ کہیں کہ یہ تلاوت کی قسمیں کیا ہے, قسمیں مطلب انداز کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, تو کیا کہیں گے سر؟ مشہور قول کے مطابق تو 4 ہے لیکن کچھ قول کے مطابق تو 5 بھی گنا جاتا ہے. ایسا قرأت
तरतील, तहरीर, तहकीक और तदवीर वगैरह है। ज़बरदस्त। तो इस तरीके से उमूमन सौत और लहन के साथ जो मैं जिस कारी को, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उसी की ही कॉपी करता हूँ। अच्छा। अलबत्ता मैं मुख्तलिफ़ क़ुर्रा की एज़ा सुनता हूँ तिलावत, ताकि मैं उनमें से जिसमें मतलब वो सौत और लहन जो खूबसूरत होती है उसको मैं थोड़ी सी एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसी तरीके से मैं कोशिश ये करता हूँ कि सबसे ज़्यादा मैं जो सुनता हूँ, एक कारी अब्दुल बासित हैं, उसकी मैं काफ़ी सीडीज़ सुनता हूँ और यूट्यूब में भी उसकी काफ़ी क़िरात सुनता हूँ। उसके बाद पाकिस्तानी जो कारी हैं, कारी अफजल ईमानी साहब, और इसी तरीके से कारी वजाहत साहब हैं, और कारी उम्मीद रजाई जो कि ईरानी हैं। तो बड़ी खूबसूरत अंदाज में वो लोग तिलावत करते, तो इनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुनता हूँ। तो कारी साहब बहुत शुक्रिया, आपसे हम तिलावत की दरख्वास्त करते हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। हल अता अलल इंसानि हीनुन मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिल व अगलाला व सईरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। इन्नल अबरार यशरबून मिन कअसिन कान मिज़ाजुहा काफूरा। जज़ाकल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बज़्म सुख़न का ये सिलसिला जारी है और मेरी ख्वाहिश है, यकीनन आप सबकी भी ख्वाहिश होगी कि हम एक और सूरत या कुछ आयतें जो है कारी साहब से सुने। सर, आपसे दरख्वास्त है कि चंद आयतें और इनायत कीजिए। बहुत शुक्रिया, दरख्वास्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। माशाअल्लाह।
وما أدراك ما ليلة القدر. سبحان الله. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سبحان الله. माशा अल्लाह. जज़ाकल्लाह. هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. जज़ाकल्लाह. सुभान अल्लाह. माशा अल्लाह. इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम. जज़ाकल्लाह. सुभान अल्लाह. माशा अल्लाह. इसी के साथ ही खूबसूरत नशिस्त बज़्म सुखन के लिए मुझे और कारी इनायत को इजाज़त दीजिए। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए स्कर्दू टीवी का अदबी प्रोग्राम बज़्म सुखन।